اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا صرف ولی کے لیے کرامت ہی معیار ہوتی ہے؟ جی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت غوث اعظم جو سب سے بڑھ کر صاحب کرامات اولیاء میں، اس لیے کہ آپ ولیوں کے سردار ہیں، اس پر اجماع ہے اہل سنت کا، حتیٰ کہ جو متشدد بدعقیدہ وہابیوں کے بھی بہت بڑے پیشوا رہے، جن کے بھی عقیدوں میں فساد تھا، جیسے کہ عبدالحلیم ابن تیمیہ، اس نے مجموع الفتاوی میں لکھا، اس کا شاگرد ابن حافظ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اپنی البدایہ والنہایہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، اور جتنی کرامت غوث پاک سے صادر ہوئی کسی ولی سے صادر نہیں ہوئی۔ آگے چل، سب سے بڑھ کر آپ سے کرامتیں صادر ہوئی، جلدوں کی جلدیں اور کتابوں کی کتابیں علماء نے آپ کی کرامتوں پر لکھی، اس لیے کہ آپ ولیوں کے سردار ہیں۔ لیکن خود کیا فرماتے ہیں غوث اعظم؟ آپ کی کتاب فتح الغیب، اس میں فرماتے ہیں کہ عزیز کرامت مت دیکھ، استقامت دیکھ۔ کرامت معیار نہیں ہے، بلکہ کیا معیار ہے؟ استقامت۔ استقامت یعنی شریعت کی پابندی۔ کرامت کی بنیاد پر کسی کو ولی مت سمجھ جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ وہ رسول اللہ کی شریعت کا پابند ہے ہی نہیں۔ اے عزیز کرامت نہ دیکھ، استقامت دیکھ۔ یہی وجہ ہے کہ اب اگر کسی سے ایسی چیز ظاہر ہو جائے کہ جو عقل کو حیران کر دے تو اس وقت تک اس کو کرامت ہم نہیں مانیں گے جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ جس سے چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں۔ لیکن اس زمانے میں اب ضرورت کیوں پڑی کہ ہم اس عنوان پر گفتگو کریں کہ ایک طبقہ ایسا بھی ابھی پیدا ہو گیا ہمارے ہاں، کچھ انگریزی تعلیم اور ماڈرن تعلیم کے کچھ اثرات ہماری نئی نسلوں پہ ایسے مرتب ہوئے کہ جب یہ لوگ ولیوں کی کرامتوں کے بارے میں سنتے یا پڑھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ایسے مذاق اڑانے والوں میں ایک بہت بڑا بدبخت شخص ہے پاکستان کا، آئے دن ویڈیو بناتا ہے خبیث، اور اپنے 10x10 کے دڑبے میں بیٹھ کے ولیوں کی کرامتوں کا مذاق اڑاتا ہے اور بزرگوں کا مذاق اڑا کے اس کا جملہ ہوتا ہے، کہتا ہے یہ سب گپے بازی ہے اور کہانیاں ہیں۔ آگے چل، کہانی مت سناؤ۔ اور ولیوں کو وہ طنز میں کہتا ہے بابے، بابا بھی نہیں بولتا، اولیاء بھی نہیں کہتا، بابے۔ اس بدبخت کا نام کیا ہے؟ علی مرزا پلمبر۔ اس نے ایک ایسا گروہ پیدا کر رکھا ہے اپنے جاہلوں کا، جو اس جاہل کی تقریر سن کر خود جہالت میں مبتلا ہو گئے، اور اب وہ یہ اعتراض کرتے ہیں اولیاء کرام کی جب کرامتوں کو کتابوں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ فلاں ولی سے کرامت صادر ہوئی، تو مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ صاحب ان کرامتوں کو ہم نہیں مانتے، یہ کہانیاں ہیں، یہ بابوں کی کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، یہ فرضی باتیں ہیں۔ کیوں؟ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اب وہ جاہل کو اتنی عقل نہیں ہے جو اس کو دیکھ کر اور سن کے گمراہ ہو رہے ہیں کہ یہ بزرگ جو ہے یہ اس وقت کے ہیں کہ جب قرآن کا نزول ہو چکا، رسول اللہ اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جا چکے، تو ان کا ذکر قرآن میں کہاں سے آئے گا؟ رکو ذرا، صبر کرو، ابھی بتاتے ہیں تمہیں۔ ان کا ذکر تو اب وہ کتابوں میں آئیں گا نا۔ ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ لکھنے والے جو کتابیں ہیں وہ کس لیول کے عالم ہیں۔ اگر وہ اپنے وقت کے امام ہیں، اپنے زمانے کے معتمد علماء ہیں، تو ان کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، مگر وہ ان باتوں پہ غور نہیں کرتے، جاہلانہ بکواس کرتے، لوگ متاثر ہوتے، کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے باباؤں کی قصے اور کہانیاں، یہ کرامات سب فضول باتیں ہیں اور یہ سب جو ہے خوش کرنے والی باتیں ہیں، اس لیے کہ تمہارے بابا کی کرامت جو ہے وہ قرآن میں اس کا کہاں ذکر ہے؟ ہم انبیاء کے معجزوں کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ بھاولا نقشبند، ہاں وہ بخارے سے چل پڑے، ہاں مریدنی مینارے سے چل پڑی، ہاں جی، اور کیچ کر کے اتار دیا۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ خیر اس کو چھت پہ لے گئے، جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند۔ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا۔
پکڑ کر اتارا. یہ الفاظ ہیں اس مولوی کے, پکڑ کر اتارا. جب تمہارے بابے نامحرم مریدنیاں کیچ کریں گے تو ہم تمہیں نہ بتائیں کہ اللہ کے بندو یہ کون سا دین ہے جو تم پیش کر رہے ہو. اندازہ کریں. اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بیعت کے لیے بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا, اور ان کے پیر مریدنیاں کیچ کرتے ہیں ان کے کہنے پہ. تو اب مجھے بتائیں یہ بزرگوں کی توہین یہ کروا رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انجینئر کی کیا اوقات ہے, ہم تو غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں. یعنی شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری, وہ اپنی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی انجینئر کی کیا اوقات ہے, ہمارے تو عقیدے وہ ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی کے عقیدے ہیں. تو معذرت کے ساتھ اس سے بڑا کوئی بلنڈر ہی نہیں ہے. تمہارا شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کیا لینا دینا؟ تم نماز کے جس طریقے کو مکھیاں مارنا کہتے ہو, تم نے اپنی پبلک کو یہ بتایا کہ یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا. جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کے اوپر تم چندے اکٹھے کرتے ہو, 11ویں پکا پکا کے کھاتے ہو, کبھی اس 11ویں کے اوپر تمہاری جرت نہیں ہے کہ اس کی کتاب غنیت الطالبین سے نماز کا طریقہ بتا سکو. اس میں وہی طریقہ لکھا ہوا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا. تو تم غوث پاک کے عقیدے پہ کہاں سے آگے بھائی؟ اسی کتاب غنیت الطالبین میں تمہارے غوث پاک نے اور ہمارے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تم حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ لکھا ہے. ہاں, کتنی مزے کی بات ہے. اور اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز انہوں نے لکھا ہے کہ اہل حدیث اصل میں اہل سنت ہے. چلو 2 چھکے مار کے گئے نے تو اور یہ چھاپی بھی ہے خود بریلویوں نے. 2 ان کے بابے ہیں جی انٹرنیشنل بابے, باقی تو سارے لوکل ہیں. انٹرنیشنل بابے جو ہے نا 2 ہی ہیں, اور میں ان دونوں کی عزت کرتا ہوں کتاب و سنت کی حدود کے اندر. نمبر 1 امام محمد غزالی المتوفی 505 ہجری, اور نمبر 2 شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری. اور مزے کی بات, امام غزالی نے اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں اور شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر کے نماز پڑھنا. اب مجھے بتائیں, یہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ انجینئر تیری کیا اوقات, ہم غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں, تمہاری تو نماز ہی غوث پاک والی نہیں ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں وہ تو حنبلی تھے تو یہ بھی جھوٹ ہے, انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میں حنبلی ہوں. اور دوسری بات, تمہارا پیرانے پیر تو حنبلی ہے تو تم حنفی کیوں ہو؟ اور پیرانے پیر کو پوری زندگی یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا سنت طریقہ کیا تھا جو تم حنفیوں کو سمجھ آ گیا. بتاؤ مرید کی نماز ٹھیک ہے یا پیر کی؟ آپ کو تو کہتے ہیں فنافی شیخ ہو جاؤ, تو کیوں نہیں ابھی تک فنافی شیخ ہوا؟ ہاں, یہ ان کی لینگویج میں انہیں جواب ہے. ہم تو فنافی شیخ ہیں, ہمارا شیخ تو وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو ہمارے باپ بھی ہیں روحانی طور پہ. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. لیکن تم فنافی شیخ کیوں نہیں ابھی تک ہوئے کہ تم غوث پاک کی 11ویں جو پکا پکا کے کھا رہے ہو اور تونے بڑھا رہے ہو, کبھی اس 11ویں کے اوپر غنیت الطالبین کھول کے غوث پاک کی نماز کا طریقہ بتایا عوام کو؟ تو یہ بھی تمہارا دعویٰ بالکل غلط نکلا. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. جب اس کے استاد نے دفاع کیا نا کہ جی انہوں نے کہا کلمہ تو وہی تھا, میں نے تو بس صرف آزمائش کروائی تھی, اور میں کیا ہوں رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اوے کمینے, تو کمینے ہی نکلے. اوے بالکل صحیح کہہ تو
शैतान भी सच्ची बात करे ना तस्दीक करनी चाहिए। बिल्कुल तू ठीक है, कमीना निकला है तू। आज कह रहे किताबें बदल गई हैं। अच्छा, किस मुजद्दिद ने तुम्हें बताया किताबें बदल गई हैं? कल तक तो मुनाजरे कर रहे थे, और कल तक मुनाजरे चिश्ती रसूलुल्लाह पे हो रहे थे और आज इनकार कर रहे हैं। लेकिन थानवी रसूलुल्लाह जो है ना, वो कल भी गलत था, आज भी गलत है। हाँ, वो मुफ्ती साहब ने भी कहा कि किसी और को इजाजत हम नहीं देंगे। अंदाजा करें। और ये पीर मेर अली शाह साहब का भी नाम ले रहा था। खुद पीर मेर अली शाह साहब ने भी तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को जवाब देते हुए कहा है कि जब उसने चिश्ती रसूलुल्लाह का हवाला दिया ना, तो उन्होंने कहा भाई वो चिश्ती रसूलुल्लाह वाली दलील तुम नहीं पेश कर सकते, वो बुजुर्गों की शक्ति हाथ हैं। यानी उन्होंने भी चिश्ती रसूलुल्लाह को गलत नहीं कहा, उनको तो नहीं पता था किताबें चेंज हो गई हैं। किड्डा बड़ा फक है। और मैं आपको बताऊं, पीर मेर अली शाह साहब 1937 में फौत हुए हैं, 100 साल नहीं पूरे हुए। आज चल रहे हैं ना 10 सितंबर 2023, 100 साल नहीं हुए पीर मेर अली शाह साहब को फौत हुए। उनके कलम की स्याही भी खुश्क नहीं हुई। उनकी हैंड रिटन किताबें गोल्डा शरीफ में रखी हुई हैं। उन्होंने तो पूरी किताब लिखी है, और उसके अंदर गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को जवाब देते हुए उन्होंने कहा चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया जो है ये बुजुर्गों की शत्तिहात है, ये तुम दलील नहीं बना सकते। हां, वो बुजुर्ग दलील बना सकते थे इसको। तो उनको तो नहीं पता था तब्दील हो गई है, वो तो मानते थे। और सबसे बढ़कर तुम्हारे आला हजरत, हाय हाय आला हजरत तुसी गए आए जी। आला हजरत ने तो चिश्तिया की किताबों का इनकार किया है, बुजुर्गों की नहीं। सरकार आला हजरत से भी एक ब्लंडर हो गया। उन्होंने फतावा रज़विया के अंदर सबा सनाबिल चिश्तिया के बुजुर्गों की किताब की तारीफ की और कहा कि यह किताब रसूलुल्लाह की बरगाह में मकबूल है। उस किताब में भी चिश्ती रसूलुल्लाह निकल आया। अगर तो आला हजरत को पता था इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और फिर भी उन्होंने तारीफ की, तो आला हजरत गए। और अगर नहीं पता था तो आला हजरत की बुजुर्गी गई, क्योंकि इल्म गैब खत्म हो गया ना था। हाँ, ये दिल दा हाल जानते ने, ये किताबों में लिखा हुआ भी इन्होंने नहीं पढ़ा, उन किताबों की तारीफ की है। तो मेरा ख्याल है मिसबाई साहब को समझ आ गई होगी कि हम किन बाबों का इनकार करते हैं कि जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़वाए हैं। हाँ, अपना भी ईमान बर्बाद किया, अपने मानने वालों का भी ईमान बर्बाद किया, और फिर तौबा भी नहीं की जिस तरीके से तौबा करने का हक था, और न चाची वापस ली है। हाँ, क्योंकि कलमाते कुफर कहलवाने वाले की बीवी भी गई, चिश्ती चाचू तेरी चाची गई। हाँ हाँ, तुसी मेरे नबी नाल टक्कर ली है, तो फिर देख लो अल्लाह ने तुहाडे उते कितनी बड़ी बला छड़ी है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शे ही कोई नहीं, ले ले बाबे तू अपने। तो मैं गौसे पाक के ऊपर नहीं भोंकता, बल्कि गौसे पाक या शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जो गलत बातें मंसूब है ना, मैं उनके ऊपर बात करता हूं कि यह किताब और सुन्नत के खिलाफ है, यह शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात नहीं है। आज अगर हम क्रिश्चियंस को जीसस क्राइस्ट ईसा इब्न मरियम का सही स्टेटस बताते हैं, तो क्या इसका मकसद हजरत ईसा इब्न मरियम की तौहीन करना होता है? बल्कि यह बताना होता है कि वो अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के बेटे नहीं थे। तो शेख अब्दुल कादर जिलानी के नाम के ऊपर जो तुमने ड्रामाबाजी की है और चंदे हथियाए हैं, हम तुम्हारी अवाम को बताते हैं कि अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जो मंसूब तुम्हारी ये सारी की सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल फ्रॉड के ऊपर मबनी है। उसमें शेख अब्दुल कादर जिलानी की तौहीन कहां से आ गई? तुमने उनकी तौहीन करवाई है। मसलन जब तुम ये लोगों को बताओगे, और तुम्हारे पापा जानी जो है मुर्शिदी तार आपके खुद, प्यारे बापा जानी, जब वो अपनी किताब में ये लिखेंगे और तुम्हारे उलमा अपनी वीडियोस में आके ये वाकया सुनाएंगे कि शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, उसने लोटे की टूटी किबला रुख नहीं रखी, तो शेख अब्दुल कादर जिलानी ने निगाह मार के उसे जला के राख कर दिया, और बाद में लोटे की तरफ देखा और वो टूटी डर के मारे मरने की बजाय वो किबला रुख हो गई। उनका एक जो गुलाम था, उसने लोटा जो रखा तो लोटे की
ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا ہے کہ مستحب کو ترک کیا. تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. جب تم یہ کرامت بتاؤ گے تو ہم یہ کہیں گے بھائی یہ کرامت ہے. کاش وہ پہلے ہی لوٹے کے اوپر نگاہ مارتے لوٹا سیدھا ہو جاتا. اور مجھے بتائیں یہ لوٹے کی ٹوٹی کو قبلہ رخ رکھنا یہ کون سا فرض اور واجب تھا کہ جس کی سزا مرید کو یہ دی جائے کہ اسے آپ قتل ہی کر دیں. 302 کا مقدمہ ہوتا ہے قتل ناحق کا, اس کے بدلے میں بابا جی قتل ہوتے ہیں. تو یہ تو ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بچا رہے ہیں کہ ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے, ورنہ وہ واجب القتل تھے. اور سورہ النساء میں ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کی جہنم آئی ہے. تو تم کیوں اپنے بابا جی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں دیکھنا چاہتے ہو؟ اب مجھے بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی کا ہمدرد میں ہوں یا یہ ہے؟ یہ تو انہیں جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں. نگاہ مار کے بندہ ساڑ دیا. اور دیکھیں وہ مرید بےچارہ پوری زندگی وضو کرواتا رہا کہ میں اپنا ایمان سلامت لے کے جاؤں گا. وہ بےچارہ اپنے ایمان سے بھی گیا اور بابے کا بھی ایمان ساتھ لے گیا. ہاں, یعنی صرف خود نہیں جہنم میں گیا, بابا بھی لے گیا جہنم میں, اگر یہ بات درست ہے تو یہ تو اپنے بابوں کو خود مروا رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل یہ کھیل رہے ہیں. اور پھر ہم سے یہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگان دین جو ہے وہ نبی کے طریقے کے اوپر ہے. یہ نبی کا طریقہ ہے کہ جی لوٹے کی ٹوٹی کی بلا رخ نہیں ہے تو ساڑ دو بندہ. ہائے ہائے, کس نبی کے ماننے والے ہو؟ پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا پیمبر اور ہے, بابوں کا پیمبر اور. اگرچہ وہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ ہم اسی اللہ رسول کو مانتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی وہ ان تعلیمات پہ نہیں چل رہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہیں عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ہم صحیح تو چیختے ہیں بھائی. کس پیغمبر کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے پیغمبر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس بن مالک کہتے ہیں, صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, کہ 10 سال میں نے حضور کو وضو کروایا ہے. تمہارے بابے کو جس نے تھوڑا سا وضو کروایا اس نے تو مرید ہی مار چھڑیا. 10 سال حضور کی خدمت میں رہا. میں 10 سال کا بچہ تھا, میری والدہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا. اور جب 20 سال کے ہوئے تو نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے. وہ کہتے ہیں 10 سال میں نبی الاسلام کے خادم کی حیثیت سے رہا. 10 سالوں میں آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے کبھی نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. کبھی ڈانٹا بھی نہیں. میں بچوں میں جا کے کھیلتا تھا, نبی الاسلام نے کام سے بھیجا ہوتا تھا. آپ علیہ السلام نے کبھی میرے اوپر غصہ نہیں کھایا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ باہر آئے اور پیار سے بلایا, 19 میں نے تمہیں کام بھیجا تھا, بس. ڈانٹا نہیں کبھی بھی. کیا کیوں کیسے کبھی کچھ نہیں. بالکل بچوں کی طرح پیار کیا. اب مجھے بتاؤ اگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی بچانی ہے تو پھر یہ واقعہ تو پھر صراحتاً نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے.